شیب ابی طالب ہے، کفار نے بائیکاٹ کیا ہو، سماجی معاشی ہر طرح کا بائیکاٹ ہے، اور وہ انتظار میں ہے کہ آج ابو طالب کہیں کہ ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ہماری عورتیں ہلکان ہو رہی ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، وہ کڑوے خاردار درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کر رہے ہیں، اور جڑیں اکھیڑ کے ان کو پکا پکا کے ان کا کعوہ پی پی کے گزارا ہو رہا ہے۔ یہ شیب ابی طالب ہے۔ کفار منتظر ہیں کہ اب آواز آئی، کہ اب آواز آئی، گھٹنے ٹیک کے کہیں گے کہ لے لو محمد کو، ہم نے محمد تمہارے حوالے کیا، ہم مر رہے ہیں۔ اس انتظار میں ان کی ایک دن گزرا، ایک رات گزری، 2 دن گزرا، 2 راتیں گزری، آواز نہیں آئی، مگر ان کو کیا خبر کہ آگے استقامت کا جو پہاڑ ہے وہ علی کے بابا ابو طالب ہے۔ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب بھی انتظار میں کہ ابھی کی آواز آئی، کہ ابھی آواز آئی، کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے نا۔ تو احباب گرامی، اب انہوں نے سوچا کہ یہ تو ڈٹے ہوئے ہیں، مرنے کو قبول کیا ہوا ہے، لیکن محمد عربی کو ہمارے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے پلاننگ کی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ سوئے ہوئے کو قتل کر دیتے ہیں۔ پہاڑوں کی طرف سے سائے دیکھ لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رات کو کہ یہ قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اپنے عمل سے فرمایا، زبان سے نہیں، کہ تم بھی کیا سمجھتے ہو کہ میں کوئی اپنی ڈیوٹی میں کمزور ہوں؟ میں اپنی ڈیوٹی میں کمزور ہوں؟ شیب ابی طالب میں نبی پاک سرکار سو گئے، بستر کا تبدیلی کیا، فرمایا کیل لیٹ اس بستر پہ، یا تو آج مرے۔ کبھی علی کو لٹاتے ہیں کہ تو مرے، کبھی خود سامنے ہوتے ہیں کہ میں مروں۔ کلمہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں لوگ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا، اپنا آپ پیش کیا تیروں کے سامنے، اپنے بیٹوں کے بستر بدل بدل کے پیش کیے تیروں کے سامنے، نہیں ان کی بات چلی، انتظار میں رہے۔ پھر کیا ہوا کہ اس قدر ڈیوٹی دی، اس قدر ڈیوٹی دی، کوئی بندہ اتنی راتیں 3 سالوں کی راتیں جاگ کے کھڑے ہو کے نہیں گزار سکتا جو علی علیہ السلام کے بابا نے نبوت کا پہرا دے کے گزاری۔ اتنی سخت ڈیوٹی دی حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اچھا، پھر وقت گزرتا رہا۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا، ابھی جبریل آیا تھا، وہ مجھے بتا کے گیا ہے کہ اس کاغذ پہ جو انہوں نے وہ تحریر کی تھی نا کہ کوئی ان سے نہ ملے، وہ بائیکاٹ کے لیے جو تحریر لکھی تھی وہ دیمک نے ختم کر دی ہے۔ ابھی جبریل میرے پاس آیا، اس نے مجھے بتایا کہ اس پر صرف اللہ کا اور میرا نام رہ گیا ہے، بس 2 نام رہ گئے ہیں، باقی ختم ہو گئے ہیں۔ تو آپ جائیے ان سے کہیے کہ جب تحریر ہی نہیں ہے تو معاہدہ کون سا؟ وہ ابو طالب علیہ السلام کہ جن کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں پک گئی کہ اب آتا ہے، کہ اب آتا ہے، نہیں آئے۔ جو ہی میرے نبی پاک نے فرمایا جبریل آیا تھا، مجھے بتا کے گیا ہے، فوراً چل پڑے اپنی ڈانگ لے کے۔ ہائے 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 ہائے، یقین دیکھیے نبوت پر، نبوت پر یقین دیکھیے۔ فوراً جا کے کعبے میں اپنا عصا گاڑ کے کھڑے ہو گئے اور میں آؤ سارے، ایک بات کرتے ہیں، سودا کرتے ہیں، تمہارا یہی خیال تھا کہ میں محمد تمہارے حوالے کر دوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا آؤ ڈیل کرتے ہیں، ہاں آؤ ڈیل کرتے ہیں، یہ کاغذ کھولو، صندوق لاؤ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس میں کوئی تحریر نہیں ہے، خبر دینے ہے، کوئی تحریر نہیں، ختم ہو چکی تحریر ساری۔ کہ تمہیں کس نے کہا؟ فرمایا اسی نہیں۔ کیونکہ نبی ہے نا، سچی تو بولے گا۔ عقیدہ دیکھیے، یعنی اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ نبی ہے نا، سچی تو بولے گا، نبی ہے نا، سچی تو بولے گا۔
یہ لفظوں سے نہیں عمل سے، لفظوں سے نہیں عمل سے۔ یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، ان کو کچھ نہ سنائی دیتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ کچھ سجائی دیتا ہے، یہ فارغ ہیں، مگر وہ کہتے ہیں میں تمہیں خبر دے رہا ہوں۔ کچھ نہیں لکھا، کہا کس نے بتایا؟ اس نے۔ کیوں بتانا چاہتے تھے؟ نبی ہے نا، سچ بولتا ہے۔ کہا اچھا اگر ایسا نہ ہوا تو فرمایا پھر ڈیل پکی، پھر محمد کو لے لینا۔ کیا یقین ہے نبوت پہ؟ نبوت پہ یقین اگر کسی نے سیکھنا ہو کہ کیسے ہوتا ہے، دل مل یقین نہیں، نبی پہ اور نبوت پہ جو یقین ہے وہ علی کے بابا سے کوئی سیکھے، مسلمانوں میں بیٹھ کے نہیں، کافروں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے دعوے کے ساتھ کہا ڈیل پکی، ڈیل ڈن ہو گئی۔ بات میں نے یہ کی ہے کہ اگر تحریر نہ ہوئی تو کوئی معاہدہ نہیں، اگر تحریر ہوئی تو پھر میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں محمد تمہارے حوالے، کیونکہ پتہ تھا نا تحریر ہے ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں نبوت پہ یقین، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبوت پہ۔ یہ جڑے روڑا پاؤندے نے انہوں نے اج تک یقین نہیں، ان کو تو ابھی تک یقین نہیں، انہوں نے جو روڑا ڈالا ہوا ہے ان کو تو نبی پاک کی بہت باتوں پہ یقین نہیں ہے۔ اگر خلاصہ کھولنے پہ آ جائے تو لمبی لسٹ ہے کہ انہوں نے میرے نبی کی کس کس بات پر اب تک یقین نہیں کیا ہوا، کتنی باتیں ایسی ہیں جو میرے نبی نے کہی ہیں یہ نہیں مانتے، کہتے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اوہ یارو اس لیے ہم حضرت ابو طالب کو مانتے ہیں تاکہ ہمیں نبی ماننا آ جائے، ہمیں نبی کو ماننا آ جائے، ہمیں نبوت پر یقین کرنا آ جائے۔ اگر کسی نے سیکھنا ہے تو یہ علی کا بابا ہی سکھائے گا، یہ علی کے بابا سکھائیں گے۔ حق کے حق کے حق کے حق کے حق کے حق کے بابا سبحان اللہ۔ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور سمجھ آئی جے یہ فضول قسم کے لوگ ہیں، ان کو نہیں سمجھ کہ یہ کیا ہے۔ حضرت ابو طالب بڑی ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے، یہ ان بحثوں مباحثوں سے بلند ذات ہے، ان کا نہیں ہے، بہت بلند رتبہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا، بہت بلند رتبہ ہے، خدا کے اعتماد کا نام ابو طالب ہے، ہاں جی، نبی کی محبت کا نام ابو طالب ہے۔ اور یہ وہ ہیں کہ جب اسی شیب ابی طالب میں جاگ جاگ کے، وہ ناقص پتے کھا کھا کے، بھوکے رہ رہ کے، بڑھاپے کی عمر میں حضرت سیدہ خدیجہ کا، اور حضرت سیدہ خدیجہ شہنشاہی میں رہنے والی بی بی، ناز و نام میں وقت گزارنے والی پاک بی بی، جن کے آگے پیچھے نوکر چاکر پھرتے تھے، جو شہنشاہ تھیں، ملیکۃ العرب تھیں، انہوں نے بھی ایک لمحے کے لیے نہیں کہا یہ کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، یہی کہا کہ مولا تیرے نبی کے ساتھ ہیں، جیسے تو خوش ایسے ہی ہم خوش۔ یہ دونوں ہستیاں جب وصال پا گئیں کچھ دنوں کے بعد شیب ابی طالب کے، طبیعت ساتھ نہ دے سکی، وہ شہید محبت مصطفیٰ ہیں، شہید محبت نبوت ہیں، شہید محبت نبوت مصطفیٰ ہیں۔ تو احباب گرامی، ان کو اللہ نے میرے نبی کی نبوت کی محبت میں شہادت عطا فرمائی، یہ حضرت ابو طالب ہیں۔